السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داجی آپ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، شہریار بھائی نور آپی کے شوہر ہیں اور آپ میری شادی ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا گمان بھی کیسے کر لیا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں بول دوں گی؟ پری تڑپ اٹھی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے، جبکہ داجی ایک سنجیدہ نگاہ سامنے بیٹھی اپنی معصوم سی پوتی پر ڈالی تھی، جو آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سفید رنگ کی فراق زیبتن کی ہوئی تھی جو اس کی دودیا رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ داجی نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے تھے، ہمیں معلوم ہے آپ بہت اچھے دل کی مالک ہیں، لیکن اتنا اچھا ہونا بھی صحت کے لیے برا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شہریار نے آپ کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے اور ہم اس رشتے کے لیے کسی صورت بھی منع نہیں کر سکتے۔ ہماری نظر میں شہریار ایک بہترین رشتہ ہے اور آپ اس رشتے کو منع کر کے محض ہماری توہین کر رہی ہیں۔ جبکہ پری ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی تھی، داجی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اگر میں نے شہریار بھائی سے شادی کر لی تو نور آپی کا کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک اپنی بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی، جبکہ داجی نے ایک قہر آلود نگاہ پری پر ڈالی تھی۔ ان کی اب بس ہو رہی تھی، وہ غصے سے بولے تھے، آپ بہت چھوٹی ہیں، آپ کو بڑوں کے معاملات نہیں معلوم۔ ہم نے آپ کو بتانے کی زحمت کر لی، ورنہ ہمارے خاندان میں عورت کو بتایا بھی نہیں جاتا، اس لیے خاموش رہیں۔ جبکہ پری کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، وہ بہت حساس دل تھی، آج تک اس سے کسی نے بھی سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، خاص کر کے داجی نے، اور آج ان کا رویہ دیکھ اس کو رونا آ رہا تھا۔ داجی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر نم لہجے میں بولی تھی، داجی ہم نہیں کر سکتے شہریار بھائی سے شادی، آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ لیکن اچانک ہی داجی نے اس کے آگے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت گیر لہجے میں بولے تھے، اگر آپ نے ہماری بات کی نفی کی تو یاد رکھنا ہم آپ سے اپنے تمام تعلق ختم کر لیں گے۔ آپ ابھی ہمارے قہر سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا آگ اگلتا ہوا لہجہ اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آپ بالکل بھی اچھے دادا نہیں ہیں، آپ کے لیے صرف آپ کے پوتے اہم ہیں، کیا ہم آپ کی پوتی نہیں لگتے؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی داجی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور غصے بھرے لہجے میں بولے تھے، پریشے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ نے ہماری بات کی نفی کی تو آپ سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور ہم آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیں گے۔ جبکہ پری کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سامنے کھڑے یہ آدمی اس کے دادا جی ہیں، جو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ وہ خاموشی سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ قاسم شاہ نے ایک گہری نگاہوں سے پری کی پشت کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر لہرانے لگا تھا اور آج وہ بے بس ہو کر اپنی پری کو شہریار کے ہاتھوں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دادا اور پوتے کے مابین جو بات ہوئی تھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ قاسم شاہ شش و پنج میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا شہریار اس طرح کی بات کرے گا۔ وہ کچھ کہتے اسے پہلے ہی شہریار ان کی جانب دیکھتے ہوئے سرد ترین لہجے میں بولا تھا، آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم نور سے شادی کر لیں اور ہم نے آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے نور کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، لیکن ہم اس عورت کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ ہمیں شادی پریشے سے کرنی ہے اور ہم ہر حال میں اس کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آسانی سے ہو جائے تو آپ فوراً ہاں بول دیں، نہیں تو ہمارے پاس بہت سے طریقے موجود ہیں، وہ ہماری بچپن کی منگ ہیں۔
نور محض ہمارے لیے ایک سمجھوتا ہے، لیکن ہم پریشے کے معاملے میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جبکہ داجی اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ یہ بات کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ پریشے محض 18 سال کی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے رشتے کے لیے ہاں نہیں بولے گی۔ اس کی خواہشات بہت بلند ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ آپ ایک غسیل مرد ہیں اور وہ ایک معصوم گڑیا ہے۔ آپ کی سخت ترین پابندیاں وہ کسی بھی طرح جھیل نہیں پائے گی۔ قاسم شاہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے تاکہ شہریار اپنا ارادہ ملتوی کر دے، لیکن شہریار نے اسی وقت اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا اور داجی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر آپ نے پریشے کی شادی ہمارے ساتھ نہیں کروائی تو یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا تمام رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نور کو طلاق دے دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ اپنی جائیدادیں، یہ گاؤں اور یہ گدی سنبھال لیجئے گا۔ وہ بول کر ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ یکدم حال میں لوٹے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ اس طرح نور کی زندگی بھی کچھ بحال ہو سکتی تھی اور پریشے بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہتی۔ شہریار کی پسندیدگی سے وہ اتنا تو جان گئے تھے کہ وہ کبھی بھی پریشے کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن وہ پوتے کو راضی کرتے کرتے اپنی پوتی کو خفا کر چکے تھے۔ بڑوں کی مرضی کے مطابق شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، جبکہ پریشے بہت ابتر حالت میں تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کے گھر والے اتنی جلد بازی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو صرف اور صرف نور کا خیال آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شہریار کے لیے نور کو پاگل ہوتے۔ یہ شادی واقعی شہریار کے لیے محض سمجھوتا تھی۔ نور اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ جب شہریار کے سامنے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو اس نے بنا سوچے سمجھے نور کے چہرے پر ایک گھماتا ہوا تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی اور وہ اس کے منہ پر پھنکارا تھا، میں تم جیسی عورت سے کبھی شادی نہیں کروں گا، اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مگر نور واقعی اس کے لیے پاگل ہو چکی تھی۔ شہریار نے تو اپنی جان نہیں لی تھی، لیکن نور نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تمام رشتے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پریشے کے والد نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ شہریار سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتے، کیونکہ وہ اپنی بھتیجی کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ شہریار کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں خون نہیں۔ وہ کسی بھی صورت پریشے سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے انتہا سے زیادہ عشق کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس نے پریشے کو ایک گڑیا کی طرح پالا تھا، اور اب جب اس کو حاصل کرنے کا وقت آیا تو ان دونوں کے درمیان نور حائل ہو گئی تھی۔ پریشے کو زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن شہریار کی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ بڑوں کے فیصلے کے باعث اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا تھا، لیکن آج تک اس نے نور کو وہ حق نہیں دیا تھا جو ایک بیوی کو میسر ہوتا ہے۔ وہ لمحہ با لمحہ اس کو اذیت سے دو چار کرتا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ اس نے شہریار کا انتخاب کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ محض پریشے شاہ کا ہے، اس کے علاوہ اس نے آج تک کسی عورت کو اپنے لیے سوچا ہی نہیں ہے۔ اور اب جیسے ہی شادی کے 6 مہینے گزرے تھے، اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے صاف بول دیا تھا کہ اگر اس کی شادی پریشے سے نہیں ہوئی تو وہ نور کو طلاق دے دے گا اور اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے داجی پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کٹھور فیصلہ لے کر اپنی دوسری پوتی بھی قربان کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ شہریار ان کا محض اکلوتا پوتا تھا، جس کے باعث وہ یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
ان کی بے تحاشا جائیداد کا اکلوتا وارث، اس خاندان کا گدی نشین، یہی وجہ تھی کہ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ شہریار تک خبر پہنچا دی گئی تھی کہ شادی طے ہو گئی ہے، اور پریشے کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس کو ہر حال میں شہریار کے نصیب ہونا ہے۔ اور وہ بالکل خاموش تھی، اس نے کچھ نہیں بولا تھا۔ بولنے کے لیے اب اس معصوم گڑیا کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے برعکس نور کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ داجی کا فون اس نے ہی اٹھایا تھا، اور خبر ملتے ہی وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر جب شہریار اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی پہلی ملاقات نور سے ہی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ شہریار خاندانی حویلی میں قیام پذیر نہیں تھا، بلکہ چھوٹی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کے ہمراہ ہی نور موجود تھی۔ وہ نور کو نظر انداز کیے اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ آج کل وہ انتہا سے زیادہ خوش تھا، اور بھلا خوش کیوں نہ ہوتا، اس کی پسندیدہ عورت اس کے نصیب میں آ رہی تھی۔ جبکہ نور ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی، اور اس کا گریبان تھامتے ہوئے غصے سے بولی تھی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی، میرے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کریں گے؟ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر اچانک ہی شہریار نے اس کی کلائی تھامی تھی، اور اس کو اپنے قریب تر کر کے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں تھام کر غصے سے غرایا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، میں مرتا مر جاؤں گا، لیکن اب اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ میں پریشے سے شادی ہر حال میں کروں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو تم مر بھی سکتی ہو اور مجھ سے طلاق بھی لے سکتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ شفافیت سے بولا تھا جب کہ نور کا دل کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے شہریار میرے حال پر رحم کھاؤ، میں تمہاری بیوی ہوں۔ بے شک ہماری شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی، لیکن خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لو۔ جبکہ شہریار نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، میں کیوں کھاؤں تمہاری ذات پر رحم؟ کیا تم نے میری ذات پر رحم کھایا تھا جب میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ بڑوں کو منع کر دو کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن تم نے اپنی فرعونیت دکھائی تھی۔ تم نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت بڑوں کو انکار نہیں کروں گی، اور تمہارا محض انکار نہ کرنا میری زندگی برباد کر چکا ہے۔ اب تم جو کہنا چاہتی ہو تم کہتی رہو، میں ہر حال میں پریشے کو اپنی دلہن بناؤں گا، اور مجھے روکنے والی کوئی نہیں ہوتی تم۔ وہ یہ بول کر ٹھہرا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ دونوں الگ الگ کمرے میں رہتے تھے۔ میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ نور نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ان 6 مہینوں کے درمیان اس نے شہریار کا دل جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ شہریار کا دل جیتنے کے لیے کیا کرے۔ اس نے اپنی نسوانیت کو مار کر اپنا قدم بھی اس کی طرف بڑھایا تھا، اس حد تک گر گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، مگر اس کے باوجود شہریار نے اس کو بے غیرت اور بد کردار لڑکی بول کر اپنے وجود سے دور کر دیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ تم ایک جلاد عورت ہو، جس کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی محبت پانے کے چکر میں تم نے میری محبت روندی۔ وہ رات 2 عورتوں کے لیے بہت اذیت ناک تھی، ایک نور ابراہیم اور دوسری پریشہ اقبال۔ ایک شہریار کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھی، اور دوسری اس کے سائے سے بھی دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب قسمت ہی جانتی تھی کہ وہ دونوں میں سے کس کا ساتھ دے گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا،
اور بارات کا دن سر پر آن پہنچا تھا۔ نکاح بہت سادگی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ پریشے اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے والی تھی۔ دادا نے صاف بول دیا تھا کہ پریشے کسی بھی صورت چھوٹی حویلی نہیں جائے گی، کیونکہ وہاں ان کی ایک اور پوتی ہے۔ اگر اس کو شادی کرنی ہے تو پریشے اسی حوالی میں اس کے کمرے میں رہے گی، اور شہریار کو چاہیے تھا، اس کو پریشے مل رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ تمام تیاریاں شہریار نے بہت چاہت سے کی تھی۔ یہ سب نور اپنی نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پریشے کا قتل کر دے، لیکن وہ اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی۔ داجی کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، اور سامنے دولہا ایک گدی نشین تھا جس کے آگے سر جھکانا سب پر فرض تھا۔ جیسے ہی پریشے اقبال سے یہ سوال پوچھا گیا، پریشے شاہ ولد اقبال شاہ، آپ کا نکاح بعوض 10 لاکھ حق مہر شہریار شاہ ولد رحمان شاہ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ کلمات سن کر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی کزن کا چہرہ لہرا رہا تھا، جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ جب اس سے یہ کلمات دہرائے جا رہے تھے، اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے ہی شہریار مسکراتے ہوئے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے اپنے ساتھ شہریار کا نام سننا تھا، لیکن جس روز اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی کزن اس کے ہونے والے شوہر سے انتہا سے زیادہ عشق کرتی ہے، تو اس پل ہی اس نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے، اور وہ تہیہ کر چکی تھی کہ وہ کسی صورت بھی شہریار سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن آج قسمت نے ایک بار پھر کھیل کھیلا تھا، اور وہ شہریار سے ہی بیاہ کر جا رہی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ ایک آنسو بے مول ہو کر اس کے گال پر لڑک گیا تھا۔ اس کو دلہن کا عروسی لباس پہنایا گیا تھا، دلہن کی طرح پور سجایا گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے حسین دلہن لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شہریار کی نگاہیں پریشے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے تھے، اور جیسے ہی داجی نے اپنا بھاری ہاتھ پری کے سر پر رکھا تھا، اسی پل اس نے قبول ہے بول کر اپنے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر دیے تھے جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی اس کے لیے پاگل تھی۔ نکاح کی رسم بہت ہی طریقے سے ادا کی جا چکی تھی۔ پریش اقبال پورے حق سے پریسے شہریار شاہ بن گئی تھی، اور وہ یہ مقام حاصل کر کے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ چند ایک رسومات ادا کی گئی تھیں، اور اس کی کزنز اس کو شہریار کے کمرے میں بٹھا کر آ گئی تھیں۔ شہریار نے اپنی دوسری شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پہلی شادی کے وقت اس نے شیروانی بھی اپنے باپ کی پھٹکار سن کر پہنی تھی۔ وہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آخری وقت میں وہ اس شادی سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی زبردستی شادی اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے کروا دی تھی، اور آج وہ دوسری شادی کر رہا تھا اپنی مرضی سے، اور وہ بھی اس کے باپ کا چھوٹا ہی بھائی تھا، اور سب اس کے آگے بے بس ہو چکے تھے۔ اس کے نام کی سیج سجائے پریشے گہرے دکھ میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاتی، کسی سے بھی رابطہ نہ رکھتی، لیکن وہ بہت بے بس تھی اور اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کو یقین تھا کبھی بھی ایسا موڑ آئے گا تو اس کا باپ اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس کے بابا نے بھی رخ پھیر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ ایک فخر کی بات ہے کہ تم سردار کی بیوی بننے والی ہو، اور وہ بھی من پسند، اس لیے خاموش رہو۔ اپنے باپ کی فرعونیت یاد کر کے وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا، اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ سامنے ہی سفید شلوار قمیض پہنے شہریار اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ براؤن رنگ کی مردانہ چادر
اس نے اپنے گلے میں ڈال رکھی تھی۔ چہرے پر موجود پرکشش نقوش اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی نکھار پیدا کر رہے تھے۔ پری نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا سیج کے پاس آیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں ہی مزید سمٹ گئی تھی۔ شہریار نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ آج اس کو اپنے نام کر کے وہ بے انتہا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بچپن سے اس نے اپنے ساتھ پریشے کا نام جڑتا ہوا محسوس کیا تھا، اور ہمیشہ یہ نام سن کر اس کے دل میں ایک گدگدی سی ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس کو اپنی گود میں لے کر گھومتا تھا اور سب کو بتاتا تھا کہ یہ اس کی دلہن بنے گی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کا مزاج تھوڑا تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی، لیکن شہریار نے اپنی عادت اس کو ایسی لگائی تھی، جب تک وہ اس کے پاس آ کر اس سے اس کے دن بھر کی روداد نہیں سن لیتا تھا، تب تک پری کو نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن جب اس کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی کزن نور شہریار کو پسند کرتی ہے، اس دن ہی پری نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، کسی کے لیے کبھی برا نہیں سوچتی تھی، ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی تھی، ہر ایک کو اپنا سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہی غلط ہوتا تھا۔ مگر 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ واپس وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے نصیب میں شہریار لکھ دیا گیا تھا اور وہ اس کو حاصل کر چکی تھی، لیکن آج اس کو بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ شہریار نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کے ہاتھ میں لگی مہندی کے ڈیزائن کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی تھیں اور پریشے کو دیکھتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا تھا، میری پری آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ مہرون رنگ میرے دل کے تار چھیڑ چکا ہے، اور یہ ہونٹوں پر لگی لپسٹک تو میرے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی ہے۔ یہ بول کر اس نے پریشے کو اپنے قریب کیا تھا، جبکہ پریشے کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی ہتھیلی تر ہو رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈ ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر تو پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ ابھی شہریار اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے پہلے ہی وہ اس کو دور کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، نہیں شہریار سئیں، کسی قیمت پر اب آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کو میرے قریب آنا ہے تو آپ نور کو طلاق دیں گے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں آپ کو حق دینے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ ہاں، وہ دوسری بیوی نہیں بن سکتی تھی، وہ اپنے شوہر کو کسی قیمت پر بھی نہیں بانٹ سکتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لیے تھے، لیکن قسمت نے اس کو دوسری بیوی بنا کر ہی دم لیا تھا۔ شہریار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پریشے کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، یہ کیا بکواس ہے، تم فضول بات کر کے میرا دماغ خراب مت کرو نور۔ یہاں کیا کام اس کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ پری اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی، ان کا ذکر ہر لمحہ با لمحہ ہوگا۔ وہ آپ کی بیوی ہیں اور مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں شہریار سئیں، اگر آپ نے نور کو طلاق نہیں دی تو میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شہریار کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ پریشے کا بازو تھامتے ہوئے غصے سے بولا تھا، تم ایسا کوئی حق نہیں رکھتی کہ تم مجھے اپنے قریب آنے سے روک پاؤ۔ تم میری بیوی ہو اور اب میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ میرے سامنے فضول گوئی سے ہمیشہ پرہیز کرنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور رہی حق کی بات تو وہ میں تم سے لے کر ہی رہوں گا، تم مجھے روکنے والی کوئی نہیں ہوتی۔ اور رہی نور کی بات تو وہ میری بیوی ہے، اسے تمہارا یا اس کا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ بول کر اس نے پریشے کو اپنے قریب تر کیا تھا۔ پریشے ایک بار پھر بولی تھی،
لیکن پھر بھی آپ نور کو طلاق۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہریار نے اس کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ جماتے ہوئے اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے والا انسان تھا۔ ایک گاؤں اس کے آگے جھکتا تھا، جو بات وہ بول دیتا تھا اس کو حرف آخر مانا جاتا تھا۔ تو پھر بھلا وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی بات کس طرح سن لیتا؟ اس نے پوری رات پری کو ایک پل بھی آرام کرنے نہیں دیا تھا۔ ہر لمحہ با لمحہ اس کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ شہریار کے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ اس نے اپنا حق لے لیا تھا، جبکہ چھوٹی سی پری بالکل نڈھال ہو کر اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت وہ اس کے وجود سے دور ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تکلیف یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ شہریار شاہ نے اس کو ایک پل بھی سکون کا سانس لینے نہیں دیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، میری پری بے انتہا خوبصورت ہے۔ اس کی خد و خال میں کھو کر آج میں ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہوں۔ تمہیں حاصل کر کے جو سکون مجھے مل رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھے میسر نہیں ہوا۔ یہ بول کر اس نے ایک محبت بھرا بوسہ پری کے ماتھے پر دیا تھا اور نماز پڑھنے کی غرض سے وہ اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا تھا۔ غسل لے کر اس نے وضو بنایا تھا اور باہر آ کر فجر کی نماز ادا کی تھی۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے وہ اپنے اللہ سے مخاطب ہوا تھا، یا رب العالمین، اے میرے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، میں جانتا ہوں میں نے اپنی مردانگی دکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یا رب تو جانتا ہے میں پریشے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ہر نماز میں تجھ سے یہ عورت مانگی ہے۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دے۔ اور رہی نور کی بات، آج میں اس کو بھی اس کا حق دے دوں گا۔ میں اس کے ساتھ بھی اب کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے دل میں اب ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ غلط کروں گا تو میرے ساتھ بھی غلط ہوگا، اور میں اپنی قیمتی چیز اب کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے نماز ادا کر کے ایک محبت بھری نگاہ پری کے چہرے پر ڈالی تھی۔ ہاں، یہی اس کا سکون تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ہر نماز میں پری کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن شاید اس کے لیے آزمائشیں بہت تھیں، جبھی اس کے نصیب میں نور لکھی گئی تھی۔ مگر آج پریشے کو حاصل کر کے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نور کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر آج وہ کسی کے ساتھ غلط کرے گا تو کل کو مکافات عمل ہوگا، اور اگر مکافات عمل میں اس سے پری چھین لی گئی تو وہ اس کے بغیر کیسے زندگی گزارے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے قدم چھوٹی حویلی کی طرف بڑھائے تھے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے سامنے کیا حقیقت آنے والی ہے، آج وہ کس اذیت سے دو چار ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ کس قدر درست ثابت ہونے والا ہے۔ اس کو ایک عجیب سا گلٹ ہو رہا تھا، دل ہی دل میں وہ آج شرمندہ ہو رہا تھا، اور ایسا پورے 6 مہینے کے بعد ہوا تھا۔ شاید پری کو حاصل کر کے اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، اور یہی ڈر گلٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شہریار شاہ چھوٹی حویلی کی طرف گیا ہے۔ اس نے بہت خاموشی سے اپنی گاڑی پورچ سے نکالی تھی اور چھوٹی حویلی کے راستے پر ڈال دی تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ چھوٹی حویلی پہنچ گیا تھا۔ اس نے گاڑی باہر ہی پارک کی تھی۔ گارڈ اس کو دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اس کی واپسی اس وقت کسی بھی طرح ممکن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن شہریار کو دیکھ کر اس نے فوراً نظریں جھکا دی تھیں۔ شہریار خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ نیچے کا پورشن پورا سناٹے کی زد میں تھا۔ یقیناً نور اوپر والے کمرے میں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی اس کے کان میں آنے والی آوازیں اس کے قدم زنجیر کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی آتی چلی گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا
کہ وہ ایک ایسے سچ سے واقف ہو جائے گا جو اس کو بے موت مار دے گا۔ اندر سے آنے والی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں کی تھی، جو نور کو سرزش کر رہی تھی۔ تمہیں کس بات کے لیے میں نے 2 کروڑ روپے دیے تھے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لو گی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ تمہاری اس اداکاری میں نے کتنا تمہارا ساتھ دیا تھا، لیکن پھر بھی شہریار نے اپنی ہی مرضی کی اور اس ڈائن کی بیٹی سے شادی رچا لی۔ پری کی ماں کی وجہ سے میری بہن کی طلاق ہوئی تھی، اور میں نے اسی پل اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی قیمت پر بھی پری کا گھر بسنے نہیں دوں گی، لیکن تمہاری بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے سب برباد ہو گیا ہے۔ شہریار کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ اس کی ماں ایسا کر سکتی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی ماں کو اس کے دل کے جذبات کے بارے میں ہر بات معلوم تھی۔ وہی تو ایک خاتون تھی جن کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے دل کا حال بیان کر لیتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ وہ پری کے لیے کس حد تک پاگل ہے۔ لیکن آج اپنی ماں کی بات سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس کی ماں مزید بولی تھی، اب تمہیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ شہریار اس ڈائن کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ میں کسی بھی قیمت پر اس پری کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ تم کچھ بھی کرو، اس کو قتل کرو یا پھر زہر دے دو، مجھے وہ اپنے بیٹے سے دور چاہیے۔ سکینہ بیگم کی آواز سن کر نور فوراً بولی تھی، جی تائی جان، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس ایک بہترین منصوبہ ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اپنا آپ گرا کر اس کے قریب جانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہت پکا عاشق ہے۔ اس کو میری ہر بات جھوٹی لگتی ہے، لیکن میں نے سوچ لیا ہے، میں دوپہر کے وقت بڑی حویلی واپس آؤں گی اور پری کو اتنا بہکاؤں گی کہ وہ خود ہی شہریار سے طلاق لے لے گی اور اپنے بابا کے ہمراہ بہت دور چلی جائے گی۔ آپ کو بھی سکون حاصل ہو جائے گا اور میرا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ جبکہ سکینہ بیگم کیا کہا لگا کر بولی تھی، بالکل ٹھیک کہا، اقبال کو لگتا ہے کہ اس نے میری بہن کو طلاق دے کر بہت اچھا کام کیا تھا۔ جب اس کی بیٹی کو طلاق ہوگی تب اسے پتا چلے گا کہ اصل تکلیف ہوتی کیا ہے۔ جب شہریار مزید اپنی ماں کی باتیں سن نہیں پایا تھا، وہ جس طرح سے آیا تھا اسی طرح ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اب کیا کرنا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے اتنے گھنونے خیالات رکھتے ہیں۔ اس کو یاد تھا اس کی خالہ کی شادی اقبال صاحب سے بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ وہ اور اس کی اماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی عمر محض 7 سال تھی، لیکن اس کی خالہ ایک چالاک عورت تھی۔ ان کی منصوبہ بندی تھی کہ وہ حویلی اپنے نام کروائیں گی، مگر یہ حویلی دادا کے نام تھی۔ یہ بات جب انہوں نے اقبال صاحب سے کی تھی تو انہوں نے بہت شائستگی کے ساتھ انہیں منع کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حویلی ان کے باپ کی ہے اور ہمیشہ ان کے باپ کی ہی رہے گی، کوئی دوسرا اس حویلی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ محض یہ بات اتنی بگڑ گئی تھی کہ سکینہ بیگم کی بہن شکیلہ نے اقبال صاحب پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے انہوں نے تمام حد پار کر دی تھی، اور اسی پل اقبال صاحب نے بنا سوچے سمجھے انہیں طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا۔ یہی ایک لمحہ تھا جب سکینہ بیگم نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اقبال صاحب کو برباد کر دے گی، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ان کی دوسری شادی پری کی ماں زہرہ بیگم سے ہوئی تھی، جو ایک گھریلو عورت تھی۔ شروعات کے دنوں میں اقبال صاحب ان پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے تھے، بالکل انہیں ایک نوکرانی کی مانند حیثیت دیتے تھے، مگر وہ صبر شکر کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت میں لگا دی تھی
اور جب اقبال صاحب کو ان کی محبت پر یقین آیا تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی پری کو جنم دیا تھا اور اس پل ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اقبال صاحب اس پل پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارا بیگم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اب اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اسی پل ان کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ ایک چھوٹی سی گڑیا ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کی بیوی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ تمام لمحے یاد کر کے شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ نور کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھا پایا تھا، حالانکہ نور اس کے لیے حلال تھی۔ وہ اپنی خواہشات نور سے پوری کر سکتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس عورت کے قریب نہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دیکھتے ہی شہریار کو کفت آنے لگتی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے تمام تر منصوبہ بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کی اصلیت بتائی تھی، پھر داجی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اب نور کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ نور کو طلاق دے گا اور پری کے ہمراہ شہر میں شفٹ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ داجی اور اس کے باپ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ داجی نے صاف بول دیا تھا کہ ہم آپ کو کسی قیمت پر بھی شہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ ہمارے اکلوتے پوتے ہیں اور آپ سے ہی ہماری دنیا بستی ہے۔ ہماری پری ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر آپ دونوں ہی اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ مگر شہریار بے بس تھا۔ وہ پری کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جب اس کی ماں اتنا بڑا کھیل اس کی زندگی کے ساتھ کھیل سکتی تھی تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا وہ پری کا قتل کر دیتی اور وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس میں اتنا ظرف نہیں تھا۔ اس نے داجی، اپنے باپ اور اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ دوپہر کے وقت سب کی موجودگی میں اس نے نور کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا، جبکہ اس کی ماں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑی پری پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے اس کی بات کو مان لیا ہے۔ وہ نادان یہی سمجھتی تھی کہ شہریار اس کی بات پر اس کی کزن کو طلاق دے چکا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بستر سے قریب نیچے زمین پر بیٹھی کافی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ شہریار حیران ہوا تھا، حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن اس کو روتا اور تکلیف میں دیکھ وہ پریشان تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا پری کے برابر میں بیٹھ گیا تھا اور اس کو اپنے قریب تر کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، کیا ہوا ہے جان عزیز، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اب ہم ناچیز سے کیا غلطی سرزنش ہو گئی ہے؟ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ پری نے اس کو بے ساختہ اپنے وجود سے دور کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، ہمیں یقین نہیں آتا شہریار سئیں، آپ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ ہم نے محض آپ سے یہ سب غصے میں کہا تھا اور آپ نے نور آپی کو طلاق دے دی۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، وہ تو آپ سے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شہریار اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ پری کے چہرے پر رسید کیا تھا اور اس کے بالوں میں اپنی آہنی گرفت تھامتے ہوئے غصے سے بولا تھا، بکواس کرنے کی میرے سامنے ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے سامنے اس عورت کا نام بھی لیا تو میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں پریشے، تم میری محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ میں نے تمہاری بات کو مان لیا ہے، اب کیوں تم مجھ سے بے وجہ لڑ رہی ہو؟ کیوں سکون کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ کیوں اپنی خوشیوں کی قاتل بنی ہوئی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پریشے کا قتل کر دے۔ اس لڑکی نے اس کو پل میں پاگل کر دیا تھا، جبکہ پریشے شہریار کا
ایسا روپ دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ وہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتا، اس سے پہلے ہی وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، شاہ سئیں ہم کچھ نہیں بول رہے، ہم تو بس، آپ ہمیں ماریں مت، ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ وہ نازک سی پری ڈر چکی تھی اور روتے ہوئے اس کے ہی سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ شہریار یکدم اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کا سینے سے لگنا اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر رہا تھا۔ وہ پری کے بال سہلاتے ہوئے نم لہجے میں بولا تھا، میں بے بس ہوں پری، میں کیا کروں؟ تمہارے معاملے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تم نہیں جانتی میں نے تم سے محبت اس حد تک کی ہے کہ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نور کی شادی محض مجھ سے ایک انتقام تھی، اور یہ انتقام لینے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ حالانکہ انہیں اس بات کی آگاہی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی پری سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پری کو ہر حالات سے آگاہ کرتا چلا گیا تھا، جبکہ پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جو تائی جان بول کر نہیں تھکتی تھی، آج ان کی حقیقت سامنے کھلنے پر اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ جو نور کو اپنی بڑی بہن تسلیم کرتی تھی، اس کو اپنی بول بول پر اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، اس آپی نے اس کی زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تمام حقیقت جان کر وہ تکلیف سے رو پڑی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ہی بہت اذیت ناک تھی، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا، ایک دوسرے کو تھام کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شہریار نے اپنے کہنے کے مطابق شہر میں اپنے تمام انتظامات کر لیے تھے، لیکن پری کے منانے پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر شہریار اس کو لے کر شہر چلا گیا تو نہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کر پائے گی، نہ داجی سے مل پائے گی، اور وہ جانتی تھی وہ اپنے باپ اور داجی سے جتنا بھی ناراض ہو جائے وہ ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے منانے پر شہریار بہت مشکل سے راضی ہوا تھا، مگر وہ اس کو لیے چھوٹی حویلی چلا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں اور نور کے ہمراہ اس کے ساتھ بڑی حویلی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے فیصلے پر سب نے احترام سے سر جھکایا تھا، جبکہ کچھ مہینوں بعد اس نے سب کو خوشخبری دے دی تھی، اور چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رحمت سے نوازا تھا جو بالکل پری کی طرح معصوم سی گڑیا تھی۔ اس کی ماں اس کی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر شہریار اپنی ماں سے اس حد تک بدظن ہو چکا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کو اپنی ماں سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مگر اس بار بھی پری نے سر جھکا لیا تھا اور اپنے شوہر کو راضی کیا تھا کہ وہ ماں ہے، اس کو 1000 خون بھی معاف ہیں۔ تب کہیں جا کر شہریار خاموش ہوا تھا۔ پری کی ایسی دریا دلی دیکھ سکینہ بیگم کافی شرمندہ ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا دل صاف کر لیا تھا اور سچے دل سے پری کو اپنی بہو قبول کر کے ایک سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ بعض محبت کی شروعات بہت کٹھن ہوتی ہے، لیکن اختتام اللہ تعالی ہمیشہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔